بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کی آمد ہے، عید کا سب کو انتظار ہوتا ہے، امیر ہو یا غریب سب کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ نئے کپڑے پہنے، ڈھیر سارے پیسے ہوں، خوب ہلا گلا ہو، جھولے ہوں، پیزا اور برگر ہو۔ چھوٹی عید میں سب کی یہی مصروفیت ہوتی ہے، مگر بڑی عید میں قربانی ہوتی ہے۔ گائے، بیل، دمبا، اونٹ اور بکرے کی قربانی کا ثواب الگ اور چٹ پٹے کھانوں کا مزہ الگ۔ دل کلیجی کھا رہا ہوتا ہے، کوئی کباب سے لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے۔ بچوں کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی مگر بڑوں کو خوب سمجھ ہوتی ہے کہ قربانی کیا ہے، کیوں ہے، اس کا مقصد کیا ہے، مگر بدقسمتی سے وہ صرف قربانی گوشت کے لیے کرتے ہیں، فریج بھر لیتے ہیں اور 2-3 ماہ کھاتے رہتے ہیں۔ قربانی کا عظیم فلسفہ نہیں سمجھتے۔ یہ تحریر ان کے لیے خاص ہے جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں مگر دل کے کنجوس ہوتے ہیں۔ گائے بیل میں حصہ بھی رکھ لیتے ہیں اور بکرا مینڈھا بھی قربان کرتے ہیں۔ کسی کے گھر بھیجنا ہو تو گائے بیل، فریج بھرنا ہو تو بکرے کا گوشت۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک صاحب عید قربان کے کافی عرصہ بعد حج کر کے آئے اور بکرے کی ران لیے کسائی کی دکان پر گئے تاکہ گوشت بنوایا جا سکے۔ وہ صاحب حیثیت لوگ ہیں، شہر میں ان کا بڑا نام ہے۔ پیارے بچوں، آپ خود کوشش کریں کہ گوشت ان غریب غربا تک پہنچائیں جنہیں سال بھر چھوٹا کیا بڑا گوشت نصیب نہیں ہوتا، اور والدین سے بھی گزارش ہے کہ وہ مستحق افراد تک قربانی کا گوشت ضرور پہنچائیں۔ جو سفید پوش ہیں، عید کے دن سوائے آنسوؤں کے کچھ قربان نہیں کر سکتے۔ یہی قربانی کا فلسفہ ہے۔ 3 دن رہ گئے ہیں گوشت والی عید میں اور ہمیں بھی گوشت کھانے کو ملے گا، صوبیہ نے کہا۔ ہاں، وہاں کیوں نہیں بیٹا، ہمارے ارد گرد محلے میں بہت سے افراد قربانی کرتے ہیں، بابا نے کہا۔ مگر بابا، پچھلی عید پر تو کسی نے بھی ہمیں گوشت نہیں بھیجا تھا، اب تو پورا سال ہو گیا گوشت دیکھے ہوئے۔ کوئی بات نہیں بیٹا، یہ دیکھ، اللہ نے ہمیں بھوکا تو نہیں رکھا نا، کچھ کھایا تو تھا، بابا نے کہا۔ پیاری بیٹی، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ گھبراؤ نہیں، آج مولوی صاحب بیان فرما رہے تھے کہ قربانی غریب مسکین لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے، ان کے حقوق ہوتے ہیں، اس بار دیکھنا ہمیں گوشت ضرور بھجوائیں گے، بابا نے کہا۔ عید قربان آئی، صوبیہ کا بابا نماز عید پڑھ کر گھنٹہ پہلے گھر آ چکا تھا۔ بابا، ابھی تک گوشت نہیں آیا۔ بڑی بہن عافیہ نے کہا، چپ ہو جاؤ، کیوں شک کرتی ہو؟ بابا خاموشی سے دونوں کی باتیں سنتا رہا۔ دوپہر تک کہیں سے بھی گوشت نہیں آیا تو صوبیہ کی ماں بولی، سنیے، میں نے پیاز ٹماٹر کب سے کاٹ کر رکھ چھوڑے ہیں لیکن کہیں سے بھی گوشت نہیں آیا، کہیں بھول نہ گئے ہوں گوشت بھجوانا، آپ خود جا کر لے آئیں، وہ مصروف ہوں گے۔ صوبیہ کی ماں، تمہیں پتہ ہے میں نے آج تک کسی سے کچھ نہیں مانگا، اللہ کوئی سبب بنا دے گا۔ سپہر ہونے لگی، کہیں سے بھی گوشت نہ آیا، سب بھوکے بیٹھے تھے۔ صوبیہ کے بار بار کہنے اور رونے کے انداز پر وہ ڈاکٹر صاحب کے ہاں گئے۔ 1000 روپے فیس لیتے ہوئے مسکرا کر بات کرتے، مگر اب وہی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر کیا، ہمیں بھی گوشت مل سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے چہرے کا رنگ بدل گیا، وہ حقارت سے بولے، پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں گوشت مانگنے۔ تڑاق سے دروازہ بند کر دیا۔ اب وہ سوچ میں پڑ گیا، عزت نفس کہتی کہ گھر چلا جائے، مگر بیٹی کا کملایا ہوا چہرہ سامنے نظر آ گیا۔ وہ مجبوراً شیخ صاحب کے گھر گیا اور دستے سوال کیا۔ شیخ صاحب نے عجیب سی نظروں سے دیکھا اور گھر گئے۔ کافی انتظار کے بعد ایک شاپر پکڑایا اور جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ گھر پہنچ کر دیکھا تو چربی اور ہڈیاں تھیں، آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ صوبیہ اور اس کی ماں کمرے میں آئیں اور ان کے آنسو دیکھ کر بولیں، بابا غمگین نہ ہو، ہم پیاز بھون لیتی ہیں، یہ چٹنی بنا لیتی ہیں، ویسے بھی میں نے گوشت نہیں کھانا، میرے پیٹ میں درد ہے۔ یہ سننا تھا کہ آنسو سیلاب بن گئے، اب وہ رونے والے اکیلے نہیں تھے، سارا گھر شامل ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی تو پڑوسی اکرم تھا جو سبزی کی ریہڑی لگاتا تھا۔ انور بھائی، کیا حال ہے؟ یہ لو گوشت بھائی گاؤں سے لے کر آیا ہے۔ اکرم کے ہاتھ میں 3-4 شاپر تھے۔ نہیں اکرم بھائی، آپ کا شکریہ، ہمارے پاس بہت سا گوشت ہے۔ شکریہ انور بھائی، ٹینشن مت لو، میں بھی اسی محلے کا رہنے والا ہوں، یا انسان نہیں فرعون ہیں۔ بھائی آپ میرے بھائی ہو، احسان نہیں ہے۔ اس نے زبردستی وہ شاپر انور کو پکڑا دیے۔ ہم سے اتنا کھایا نہیں جائے گا، تم بھی کھا لو، یہ کہہ کر اکرم لوٹ گیا۔ خوشی اور تشکر سے سب گھر والوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اکرم کے لیے ڈھیروں دعائیں نکلی۔ عید کے دن مغرب کے وقت اچانک موسم خراب ہو گیا، آندھی بارش سے ہر طرف جل تھل ہو گیا اور ساتھ ہی بجلی چلی گئی۔ رات یوں ہی گزر گئی۔ اگلے دن پتہ چلا ٹرانسفارمر جل گیا ہے، دوسرے دن شام کو ٹرانسفارمر اتار کے لے گئے، تیسرے دن تک ٹھیک ہی نہیں ہوا۔
चौथे दिन वो किसी काम से सोबिया के साथ निकला था कि शेख साहब और डॉक्टर साहब गोश्त के शापर भरे घर से बाहर कूड़ेदान में फेंक रहे थे। बिजली न आने की वजह से फ्रिज में पड़ा सारा गोश्त ख़राब हो चुका था और उस पर कुत्ते झपट रहे थे। उसे देखकर सोबिया ने कहा, बाबा इसका मतलब है उन्होंने कुर्बानी इन कुत्तों के लिए की थी। जिसे सुनकर शेख साहब और डॉक्टर साहब के चेहरे देखने वाले थे।